बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एजाज अली और खुशामदीद कहता हूँ आपका अपने चैनल सबक कहानी में। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारे साथ बन जाए। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। अरसा हुआ मुल्क फारस पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बड़ा रहमदिल और इंसाफ पसंद था। उसका बेटा शहजादा रहमान भी अपने बाप की तरह दिलेर था। बादशाह को शिकार का बहुत शौक था। वो अक्सर घने जंगलों में शिकार खेलने जाता। एक दफा गर्मी का मौसम था। बादशाह का दिल शिकार खेलने को चाहा। हुक्म की देर थी। तमाम इंतजामात हो गए और बादशाह शिकार के लिए चल पड़ा। सारा दिन बादशाह शिकार में मसरूफ रहा। कई शेर, चीते और बारहसिंगे शिकार किए। शाम हुई तो ये शिकारी काफिला वापसी के लिए चल दिया। अभी आधा सफर भी तय न किया था कि बादशाह को एक निहायत खूबसूरत हिरन नजर आया। बादशाह ने फौरन कमान में तीर जोड़ा और निशाना लेकर छोड़ दिया। उधर कमान से तीर निकला और उधर हिरन चौकड़ियां भरता भाग खड़ा हुआ। निशाना खता हो गया तो बादशाह गुस्से में आ गया। उसने घोड़े को एड़ लगाई और हिरन के ताकुब में चल दिया। मुआफिद और वजीर वगैरह भी पीछे लग गए, मगर बादशाह तेज रफ्तारी से घोड़ा दौड़ाता हुआ उनकी नजरों से ओझल हो गया। बादशाह ने कई बार हिरन का निशाना लेकर तीर चला, लेकिन हिरन को एक भी न लगा और हिरन झाड़ियों में गायब हो गए। रात का अंधेरा जंगल में उतरने लगा था। हिरन के बच निकलने पर बादशाह को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन क्या कर सकता था। अंधेरा बढ़ता जा रहा था, इसलिए उसने वापस जाना मुनासिब नहीं समझा। बादशाह ने घोड़े की बाग मोड़ी और एड़ लगाने ही वाला था कि रात की खामोशी को चीरती किसी के रोने की आवाज उसके कानों में पड़ी। बादशाह चौंक उठा। आवाज किसी औरत की थी। इस वीरान और भयानक जंगल में औरत कहां से आ गई? पहले तो बादशाह ये सोचकर घबरा गया कि कोई भूतनी या चुड़ैल तो नहीं है, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि मुमकिन है कोई मजलूम औरत हो। रोने की आवाज करीब से आ रही थी। बादशाह घोड़े से उतर आया और लगाम थाम कर उस तरफ बढ़ा। दरख्तों के झुंड में एक पुराना कुआं था, जिसकी मुंडेर पर एक निहायत खूबसूरत औरत बैठी रो रही थी। उसका रंग दूध जैसा सफेद और बाल सुनहरे थे। उसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। बादशाह ने नजदीक जाकर बड़े नरम लहजे में पूछा, ए खातून, तू कौन है और इस वीरान जंगल में बैठी क्यों रो रही है? मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ, मुझे बतलाओ किसने तुम पर जुल्म किया है? औरत ने आंसू बहाते हुए कहा, ए बादशाह, मेरा नाम नगीना है। मैं पड़ोसी मुल्क की रहने वाली हूँ। मेरा बाप मर गया तो चाचा ने सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया और मुझे जंगल में खूंखार जानवरों का लुकमा बनने के लिए छोड़ गया है। ये कहकर औरत जोर जोर से रोने लगी। बादशाह को उस पर रहम आया। बादशाह ने उसे अपनी मलिका बनाने का फैसला किया। उसकी पहली मलिका तो कई साल हुए बहुत हो चुकी थी। बादशाह ने नगीना को घोड़े पर बिठाया और वापस चल दी। थोड़ी दूर ही गया था कि उसके वजीर और मुहाफिज मिल गए, जो उसे ढूंढते फिर रहे थे। बादशाह उनके साथ वापस महल में लौटे। अगले दिन बादशाह ने नगीना से शादी कर ली और वो मलिका नगीना बन गई। घर घर खालिश घी के चिराग चलने लगे। हर तरफ नौबतें और नकारे बजते रहे। हर आला अदना खुशियां मना रहा था। कई रोज तक बादशाह की शादी की खुशी में जश्न मनाया जाता रहा। शहजादा रहमान को भी बहुत खुशी हुई थी। वक्त इसी तरह गुजरता चला गया, मगर नई मलिका के आने के कुछ ही अरसे बाद बादशाह की तबीयत खराब रहने लगी। वो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। शहजादा रहमान, वजीर आजम और दूसरे दरबारी बड़े परेशान हुए। मुल्क के बड़े बड़े मशहूर हकीमों ने इलाज किया, मगर कोई फायदा ना हुआ। हत्ता के बादशाह बीमार होकर चारपाई चले गए। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। अब तो शहजादा रहमान बौखला उठा कि क्या करे। दूर दूर के ममालिक से हकीम मंगवाए गए, लेकिन बीमारी का इलाज तो एक तरफ रहा। यह पता न चल सका कि मर्ज क्या है। बादशाह का रंग जर्द पड़ चुका था और आंखों के नीचे काले निशान बन गए थे। शहजादा रहमान ने फैसला किया कि मुल्क के सबसे बड़े नजूमी के पास जाना चाहिए, ताकि पता चल सके कि बात क्या है। यह नजूमी शहर से दूर एक पहाड़ी गार में रहता था। शहजादा रहमान उसके पास पहुंचा तो नजूमी ने हिसाब लगाकर कहा, ए शहजादे, बादशाह सलामत की बीमारी की वजह मलिका है। क्या? शहजादा उछल पड़ा और बोला, यह किस तरह हो सकता है? नजूमी बाबा, मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। नजूमी ने कहा, ए काबिल एहतराम शहजादे, मेरा हिसाब बताता है कि मलिका असल में इंसान नहीं है, बल्कि नागिन है। इंतहाई खतरनाक और जहरीली नागिन। सुनो, जब कोई सांप 500 साल का हो जाता है और इन 500 सालों में किसी इंसान की नजर उस पर न पड़ी हो, तो उसे ताकत हासिल हो जाती है कि वो जब चाहे इंसान या किसी भी जानवर का रूप धार सकता है। मलिका भी एक ऐसी ही नागिन है जिसे रूप बदलने की ताकत मिल चुकी है, और अब वो बादशाह के जिस्म में अपना थोड़ा थोड़ा जहर दाखिल कर रही है। शहजादे रहमान ने परेशान होकर पूछा, नजूमी बाबा, अगर तुम सही कह रहे हो तो एक बात समझ में नहीं आती। आखिर नागिन को बादशाह सलामत से क्या दुश्मनी है जो उन्हें मार डालना चाहती है? नजूमी ने दोबारा जायचा बनाया और कहा, शहजादे हुजूर, आज से 10 साल कबल बादशाह सलामत ने जंगल में एक काले नाग को हलाक कर दिया था। वो काला नाग उस नागिन का भाई था और उससे ये इंतकाम ले रही है। नागिन अगर चाहे तो एक ही बार डस कर बादशाह सलामत को हलाक कर डाले, मगर वो अपना जहर थोड़ा थोड़ा बादशाह के जिस्म में
داخل کر رہی ہے تاکہ وہ سسک سسک کر مرے۔ شہزادے نے یہ سنا تو غصے سے کانپنے لگا، اور گھر جا، میں اس بدبخت ناگن کو ابھی جا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ نجومی نے فوراً کہا، نہیں شہزادے، ایسا کرنا مناسب نہ ہوگا، وہ بڑی چالاک ناگن ہے، اگر آپ کا وار کھالی گیا تو وہ آپ کو ہرگز نہ چھوڑے گی اور ڈس لے گی۔ اچھا پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شہزادے نے کہا۔ نجومی بولا، ناگن کو تم صرف اسی وقت ہلاک کر سکتے ہو جب وہ ناگن کے روپ میں ہو، تمہارا تیر سیدھا اس کے پھن میں لگنا چاہیے۔ یاد رکھو، اگر تمہارا نشانہ خطا ہو گیا تو تم ناگن کے غصے سے نہ بچ سکو گے، وہ تمہیں ڈس کر ہلاک کر دے گی۔ شہزادے نے سوال کیا، لیکن اے نجومی بابا، میں ملکہ کو انسان سے ناگن کے روپ میں آنے پر کس طرح مجبور کر سکتا ہوں؟ نجومی نے مسکرا کر کہا، اس کا حل بھی میرے پاس ہے، میں تمہیں ایک خاص دوائی کی پڑیا دیتا ہوں، تم آج رات کھانا کھاتے وقت ہوشیاری سے وہ دوا پانی میں حل کر کے ملکہ کو پلا دینا، اور بادشاہ کی خوابگاہ میں موجود پانی کی سراہی کو خالی کر دینا، اور خوابگاہ کے دروازے پر تالا لگا دینا۔ اس دوائی کے اثر سے آدھی رات کے وقت ملکہ کو شدید پیاس لگے گی، اور پھر جو ہوگا وہ تم خود ہی دیکھ لو گے۔ مگر ایک بات دھیان سے سن لو، یہ کام بڑی ہوشیاری سے کرنا ہوگا، ملکہ کو ذرا برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ شہزادے نے نجومی سے دوائی کی پڑیا لے لی اور کہا، نجومی بابا، جیسا تم نے کہا ہے میں ویسا ہی کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ شہزادہ واپس محل میں آ گئے۔ رات ہوئی اور کھانے کا وقت آیا تو شہزادے نے بڑی ہوشیاری سے دوائی ملکہ کے پانی کے گلاس میں ڈال دی۔ ملکہ کو پتہ ہی نہ چل سکا اور وہ پانی پی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی شہزادہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ملکہ نے حیرانگی سے کہا، کیا بات ہے شہزادے، آج تم نے بہت کم کھانا کھایا ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جی ہاں، بس آج بھوک کچھ کم تھی، آپ اطمینان سے کھائیے، شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کمرے سے نکل آئے۔ باہر آتے ہی وہ تیزی سے دوڑتا ہوا بادشاہ کی خوابگاہ پہنچا اور سراہی کا پانی بہا دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر شہزادہ خوابگاہ کے سامنے والے کمرے میں چھپ گیا۔ کچھ دیر بعد ہی بادشاہ اور ملکہ خوابگاہ میں چلے گئے۔ شہزادے نے فوراً نجومی کی ہدایت کے مطابق باہر سے تالا لگا دیا اور خود تیر کمان لے کر روشن دان میں بیٹھ گئے۔ بادشاہ اور ملکہ مسیری پر پڑے سو رہے تھے۔ رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تھی تو یکایک ملکہ کو زوردار پیاس لگی۔ وہ اٹھی اور سراہی سے پانی لینا چاہا، مگر سراہی تو شہزادے نے پہلے سے خالی کر دی تھی۔ ملکہ نے دروازہ کھول کر باہر نکلنا چاہا، لیکن دروازہ تو بند تھا۔ شہزادہ رحمان روشن دان میں چھپا بیٹھا یہ سب منظر دیکھ رہا تھا۔ دوائی کے اثر سے ملکہ کو ایسی زبردست پیاس لگی کہ اس کا منہ کھل گیا۔ اسے یوں لگا جیسے حلق میں کانٹوں کا جنگل اگایا ہو۔ ملکہ پریشان ہو گئی کہ کہاں سے پانی حاصل کر کے پیاس بجھائے۔ خوابگاہ سے ایک چھوٹی سی نالی باہر کو جاتی تھی۔ یہ خالی نالی گندے پانی کے نکال کے لیے بنائی گئی تھی۔ ملکہ نے فیصلہ کیا کہ ناگن بن کر نالی کے راستے باہر جا کر پانی پینا چاہیے۔ وہ دبے قدموں بادشاہ کے پاس آئی۔ بادشاہ تو سارے گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ ملکہ کو جب یہ اطمینان ہو گیا کہ بادشاہ بے خبر سویا پڑا ہے تو اس نے زمین پر ایک لوٹ لگائی، اور اگلے ہی لمحے فرش پر ملکہ کی جگہ ایک سیاہ ناگن موجود تھی۔ شہزادے نے جب یہ منظر دیکھا تو کانپ اٹھا۔ نجومی بابا نے سچ ہی کہا تھا کہ ناگن کی سیاہ کھال چمک رہی تھی۔ وہ بل کھاتی لہراتی نالی کے راستے باہر نکل گئے۔ شہزادے کو وقت ہی نہ مل سکا کہ تیر چلا سکے۔ شہزادہ جلدی سے روشن دار سے اترا اور گھوم کر باغ میں پہنچ گیا۔ اسے یقین تھا کہ ناگن ملکہ باغ کے تالاب میں پانی پینے گئی ہے۔ چاندنی رات تھی، چاند کی زرد روشنی میں سبزہ بڑا بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ شہزادے کا خیال بالکل درست تھا، ملکہ واقعی تالاب سے پانی پی رہی تھی۔ پانی پینے کے بعد اس نے پھن پھیلا کر ایک زوردار پھونکار مار۔ شہزادہ ایسی جگہ چھپا کھڑا تھا کہ ملکہ کے پن کا نشانہ نہیں لے سکتا تھا۔ ناگن ملکہ کچھ دیر کو گھاس پر لہراتی رہی، پھر ایک طرف چل پڑی۔ اس کا رخ خوابگاہ کی طرف نہیں تھا، بلکہ وہ محل سے باہر والے راستے پر جا رہی تھی۔ شہزادہ رحمان اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ محل سے نکل کر ملکہ اس راستے پر ہو لی جو جنگل کو جاتا ہے۔ شہزادہ رحمان بڑی ہوشیاری سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ یہ بھی خدا کا شکر تھا کہ چاندنی رات تھی، ورنہ اندھیرے میں ناگن کب آتی۔ ناگن ملکہ گھنے جنگل میں پہنچ گئی اور ایک غار کے باہر رک کر انہوں نے زوردار پھونکار ماری۔ اس پھونکار کے جواب میں غار کے اندر ایک دوسرے ناگ کی خوفناک پھونکار سنائی دی۔ اف خدایا، کیسی بھیانک پھونکار تھی، جیسے بیک وقت کئی دیگیں چولہے پر چڑھی سنسنا رہی ہو۔ پھونکار کے ساتھ ہی جھاڑیوں اور سرکنڈوں کے ٹوٹنے کی آوازیں آئی۔ پھر ایک نہایت ہی بڑا اژدہا نما ناگ غار سے باہر نکل آیا۔ ناگ کے سیاہ جسم پر سنہرے رنگ کا تاج تھا جس سے تیز شعاعیں نکل رہی تھی۔ جس جنگل کا شیش ناگ تھا جو ناگن کے سامنے آ کر پھن پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ ناگن سرمستی کے عالم میں جھوم رہی تھی۔ شیش ناگ کی آنکھیں شعلوں کی مانند دیکھ رہی تھی اور دو شاخی زبان بجلی کی طرح لپ لپا رہی تھی۔ دونوں ناگ کچھ دیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر ناگن شیش ناگ سے لپٹ گئی اور وہ دونوں ناچنے لگے۔ شہزادہ رحمان اس دوران ایک درخت پر چڑھ چکا تھا۔ وہ انتہائی حیرتناک اور خوفناک منظر دیکھ رہا تھا۔ تیر کمان اس کے ہاتھ میں موجود تھا اور وہ مناسب موقع کی تلاش میں تھا۔ کچھ دیر تک ناگن اور ناگ ناچتے رہے، پھر ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے۔ شیش ناگ اپنے غار میں واپس چلا گیا اور ناگن واپسی کے لیے بڑھی۔
یہی وہ لمحہ تھا جس کا شہزادے رحمان کو انتظار تھا۔ ناگن کا پھیلا ہوا گلیز چپٹا سار اس کی آنکھوں کے عین سامنے تھا۔ شہزادے نے خدا کا نام لیا اور تیر چھوڑ دیا۔ ہوا کو چیرتا سنسناتا ہوا تیر ناگن کے پھن کے آر پار ہو گیا۔ ناگن کا اٹھا ہوا سر جھٹکے سے پیچھے کی طرف جا گرا۔ وہ بڑے درد بھرے انداز میں پھنکاری اور بل کھانے لگی۔ بل کھاتے ہوئے ناگن نے انسانی روپ میں آنے کی کوشش کی، لیکن ابھی اس کا اوپر کا آدھا دھڑ انسانی شکل میں آیا تھا تو اس کی جان نکل گئی۔ ناگن کی پھنکاریں سن کر شیش ناگ بڑے غضبناک انداز میں پھنکارتا غار سے نکلا۔ اس کے منہ سے شعلے نکل رہے تھے جو آس پاس کے جھاڑیوں کو جلا کر خاک کر دیتے تھے۔ شہزادہ رحمان اس دوران کمان میں نیا تیر لگا چکا تھا۔ اس نے شیش ناگ کی دائیں آنکھ کا نشانہ لے کر تیر چھوڑ دیا۔ تیر نشانے پر بیٹھا، ناگ بری طرح بل کھا کر تڑپا۔ شہزادے نے جھٹ دوسرا تیر چھوڑا اور ناگ کی بائیں آنکھ بھی ختم ہو گئی۔ شیش ناگ اندھا ہو چکا تھا، اسے اب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ پھنکانے مارتا اپنا سر بار بار درختوں اور پتھروں پر پٹک رہا تھا۔ شہزادے نے پے در پہ تیر چلا کر ناگ کو ہلاک کر دیا اور درخت سے نیچے اترا۔ آدھی انسان اور آدھی ناگن ملکہ مری پڑی تھی۔ شہزادے نے غار میں جا کر دیکھا کہ کہیں کوئی اور سانپ تو نہیں ہے، مگر وہاں تو انسانی کھوپڑیوں اور ہڈیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ یہ ان بد نصیب مسافروں کی ہڈیاں تھیں جو راستہ بھٹک کر شیش ناگ کے غار کی طرف نکلے تھے اور ناگ نے انہیں ڈس کر ان کا گوشت نوچ نوچ کر کھا لیا تھا۔ باہر آ کر شہزادے نے مرے ہوئے شیش ناگ کا پھن خنجر سے چیر کر من باہر نکال لیا۔ سانپ کا من ایک بڑے ہیرے کی مانند چمکدار ہوتا ہے۔ اس میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ یہ زہر کو چوس لیتا ہے۔ شیش ناگ کے من کو جیب میں ڈال کر شہزادے نے مری ہوئی ناگن ملکہ کو اٹھایا اور محل کی طرف چل دیا۔ جس وقت وہ محل میں پہنچا، رات کی تاریکی چھٹنے لگی تھی۔ محل کے محافظوں نے جب شہزادے رحمان کو ملکہ کی لاش اٹھائے دیکھا تو دنگ رہ گئے، اور اس وقت تو ان کی چیخیں نکل گئی جب انہوں نے دیکھا کہ ملکہ کا آدھا دڑ انسان کا اور آدھا ناگن کا ہے۔ شہزادہ رحمان بادشاہ کی خوابگاہ میں پہنچا۔ بادشاہ بے خبر پڑا رہا تھا۔ شہزادے نے اسے بیدار کیا اور ساری کہانی سنا دی۔ دہشت کے مارے ایک بار تو بادشاہ لرز اٹھا۔ اس خیال کے آتے ہی اس پر کپ کپ کی تاری ہو گئی تھی کہ وہ ایک خطرناک ناگن کو اپنی ملکہ بنائے ہوئے تھا۔ اس نے ایک ناگن سے شادی کر رکھی تھی اور یہی اس کی بیماری کی وجہ تھی۔ یہ ناگن ملکہ کا زہری تھا جس نے بادشاہ کو بیمار کر رکھا تھا، کیونکہ اپنے ناگ بھائی کا بادشاہ سے انتقام لے رہی تھی۔ بادشاہ نے شہزادے رحمان کو گلے سے لگا لیا اور کہا، بیٹا تم نے اپنی جان بھر کھیل کر اس خبیث ناگن کو ہلاک کر کے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ شہزادے نے سر جھکا کر کہا، ابا حضور یہ تو میرا فرض تھا۔ اچھے بچے وہ ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اور ان کا ہر حکم مانتے ہیں۔ یہ کہہ کر شہزادے رحمان نے شیش ناگ کے من کو جیب سے نکالا اور بادشاہ کے منہ سے لگا دیا۔ من نے فوراً ناگن کا زہر چوس لیا اور بادشاہ بھلا چنگا ہو گیا۔ اسی وقت ناگن ملکہ کا جسم چڑ چڑ کر کے جلنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں راکھ کے چھوٹے سے ڈھیر کے سوا کچھ نہ بچا۔ شاہ فارس نے تخت و تاج اپنے بیٹے رحمان کے سپرد کر دیا اور خود یاد الہی میں مصروف ہو گیا، اور یوں یہ کہانی ختم ہوئی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو جاتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔